سورہ آل عمران آیت نمبر 140 اِیَمْسَسْکُمْ کَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ کَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، اگر آپ زخمی ہو گئے تو آپ کے جو مخالفین ہیں یعنی مشرکین مکہ تو وہ بھی اس سے پہلے زخمی ہوئے تھے، یعنی ان کو بھی وہ تکلیف وہ درد جو ہے وہ پہنچ چکا تھا جو ابھی اس غزوہ احد میں آپ کو پہنچ چکا، ان کو بھی غزوہ بدر میں وہ تکلیف پہنچ چکے، 70 لوگ ان کے بھی مارے گئے تھے اور 70 تمہارے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم باری باری بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان ان کی باریوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کیا بنائیں؟ شہید بنائیں۔ اس آیت کا دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے زخمی ہونے اور شہید ہونے کی وجہ سے تم اب کمزوری کیوں دکھاؤ گے اور غم کیوں اٹھاؤ گے؟ اگر تمہارے اندر زخمی ہے یا شہید ہے تو جنگ بدر میں بھی تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بھی اسی قدر افراد مارے گئے جتنے تمہارے شہید ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یعنی کبھی فتح ایک کے ہاتھ میں آتی ہے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں، ایک دن تمہارا ہے تو ایک دن ان کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک حکمت ہے کہ کسی دن حق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی دن ظاہری طور پر بظاہر باطل کا ہوتا ہے، جو کہ غلبہ نہیں ہوتا حقیقت میں، جو اس سے پہلے والی آیت میں پہلے گزر چکا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے اور جہاد اور قتال کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور حق جو ہے وہ غالب رہے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ شہداء بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور شہید کا جو مرتبہ ہے اور شہید کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اونچا ہے۔ تمہارے اندر بعض مومنوں کو کیا بنا دے؟ شہداء بنا دے۔ شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی جمع ہے۔ شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ شہید وہ شخص کہلاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، قتل ہو جائے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کے احکامات آپ لوگ فقہ کی کتابوں میں بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کافر مرتا ہے تو فوراً جو ہے وہ جنت میں جہنم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جب شہید ہوتا ہے، کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو فوراً اس کے لیے جنت کے باغات جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے حق میں، شہداء کے حق میں جنت کی شہادت دی ہے، بلکہ آپ لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد تیسرا درجہ کن کا ہوگا؟ شہداء کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلی کا وفی بلد حبیبی کا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، صحیح طرح سے مجھے یاد نہیں اس کے عربی الفاظ، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کے راستے میں شہید ہونے کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے یعنی حبیب کا جو شہر ہے مدینہ منورہ اس میں دفن ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد نبوی ہی میں شہادت دے دی، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس ہی وہ دفن کیے گئے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، آیت نمبر 141، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ مسلمانوں کو پاک اور صاف کر دے، یعنی ان کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا کر دے؟ مٹا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے لِيُمَحِّصَ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کافروں کے لیے وَيَمْحَقَ، تو محض کا معنی ہے کسی چیز کو پاک اور صاف کر دینا، مَحَّصَ يُمَحِّصُ تَمْحِيصًا، کسی چیز کا پاک اور صاف کر دینا، یعنی اس کی تنقیح کرنا، اس کو صاف ستھرا بنانا۔ اور محق وَلِيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ، تو محق کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل جڑ سے اتار پھینکنا، جڑ سے نکالنا، ٹھیک ہے، جڑ سے نکالنا، ختم کرنا، یہ محق کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور شکست جو ہے وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے۔ اگر مسلمان جو ہے اگر کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، اور اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے کافروں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے یا ان کی تعداد کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔
یعنی اگر مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہو جائے اور کافر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اور یعنی مسلمان شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو وہ تو لڑے نا، انہوں نے کوشش تو کی نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آپ مجھے بتائیں وہ تو لڑے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے ان کو شکست ہوئی. یہ تو پھر بہت بڑی بزدلی کی بات، یعنی وہ میدان جنگ میں آئے، انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن یا تو کافروں کی تعداد حد سے زیادہ تھی یا ان کے پاس یعنی یا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے یا اور بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس شکست کی صورت میں مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جہاں تک بات رہی کافروں کی، تو اگر مسلمان کافروں کے اوپر غالب آ گئے تو کافروں کی بہت بڑی تعداد ماری گئی، تو ایک تو ان کی تعداد کم ہو گئی یا یہ کہ کفر مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو گیا. آیت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنۃ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا جو جہاد کرنے والے ہیں، یا ان لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی جان لے اور اللہ تعالیٰ کن کو بھی جان لے، جہاد کرنے والوں